اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اسلام میں نظام حکومت کا مقصد نظام عبادت کو قائم کرنا ہے، یعنی نماز کی ادائیگی کو نافذ کرنا ہے، نظام زکوٰۃ کو نافذ کرنا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو نافذ کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں نظام حکومت قائم کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ کی عبادت ہو جائے اور زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کر دیا جائے، اس طرح مضبوط کر دیا جائے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہے اس سے زکوٰۃ لی جائے، اور جو زکوٰۃ خرچ کیے جانے کا مصرف ہے اس پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے۔ یہ بنیادی مقصد نظام حکومت کو قائم کرنے کا ہے۔ اور تیسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کو لازم قرار دینا ہے۔ جس میں رب کائنات نے انہی تین چیزوں کو بیان کیا کہ حکومت قائم کرنے کا جو مقصد ہے اور حکمران منتخب کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں۔ ان کے اندر پہلی چیز یعنی نماز کی ادائیگی، تو یہ یاد رکھیں اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی کے ساتھ ہے، اور یہ بندے کا تعلق اپنے رب سے استوار کرنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بندہ اپنا تعلق رب سے جوڑے، کسی دنیا دار سے نہیں، کسی مالدار سے نہیں، کسی گناہگار سے نہیں، بلکہ بندہ اپنا تعلق اپنے رب سے جب جوڑ لیتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ تعلق جس معاشرے میں قائم ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں وہاں کے تمام فسادات اور سارے بگاڑ اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیوں فتنہ فساد ہے، کیوں بگاڑ ہے، کیوں نفسا نفسی کا عالم ہے، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مکر و فریب ہے، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو استوار نہیں کیا، اس تعلق کو نہیں بنایا کہ جس تعلق کو، جس کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سکون اور اطمینان کا باعث قرار دیا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا لوگوں سن لو، تمہارے دلوں کا چین شراب نوشی میں نہیں ہے، تمہارے دلوں کا چین نماز چھوڑنے میں نہیں ہے، تمہارے دلوں کا چین گھروں میں بیٹھ رہنے سے نہیں ہے، تمہارے دلوں کا چین رب کی نافرمانی کرنے میں نہیں ہے، بلکہ سنو تمہارے دلوں کا چین اللہ کے ذکر، اس کی یاد کے اندر ہے کہ جب پریشانی آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے تو اپنا تعلق دنیا دار سے نہیں بلکہ اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑو۔ اور نظام حکومت کو قائم کرنے میں حکمران کی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ اس ذمہ داری کے باوجود اپنی رعایا کے اندر، اپنی عوام کے اندر نماز کو قائم نہیں کر پاتا تو یاد رکھیں وہ نہ پڑھنے والے تو گناہ گار ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن یہ سارا بوال اس حکمران پر بھی جائے گا کہ اس کی ذمہ داری کی نماز کو قائم کرنا، اس کی ذمہ داری کی نماز کے حوالے سے نظام کو مضبوط کرنا، اور وہ بے نمازی ہیں ان کے حوالے سے قانون سازی کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اگر وہ نہیں کرتا تو رب کی بارگاہ میں وہ جواب دیں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کلکم راع، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، حکمران ہے، اور فرمایا ہر ایک حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کی عوام کے بارے میں پوچھا جائے۔ ایسے تو نہیں ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام حکومت کی طلب سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے، انہیں عہدے دیے جاتے تھے مگر وہ عہدوں سے دور رہتے تھے۔ صحابہ کے واقعات بڑے بڑے، وہ اس حکمرانی کے لینے سے گھبراتے تھے کہ ہاں اگر اس حکمرانی کو لے لیتے ہیں، حاکم بن جاتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک ایک عوام کے فرد کا جواب کیسے دیں؟ تو حکمران کی یہ پہلی ذمہ داری جو قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، اور دوسری بات جو رب کائنات نے ارشاد فرمائی وہ فرمایا نظام زکات کو نافذ کرنا، اور یہ حقوق الآباء کے بعد جو ہے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا مرکزی ذریعہ ہے۔ یعنی اگر اس ایک نظام زکات کو اگر مضبوط کر لیا جائے تو بندوں کے حقوق آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آج کے اس معاشرے اور اس سوسائٹی کے اندر اس کی طرف اگر توجہ ہے بھی تو وہ اس حد تک ہے کہ ایک ادارہ بنا دیا گیا، جو دینا چاہے وہ دے دے، جو نہیں دینا چاہتا وہ نہ دے، کون زکات پوری دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، حکمران کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ حالانکہ یہ ذمہ داری ایک حکمران کی ہے کہ وہ زکات کے نظام کو مضبوط کرے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن بیان کرتا ہے، یہ رب نے قرآن کے اندر بیان کیا کہ جس کو اللہ حکومت دیتا ہے، جس کو منصب دیتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکات کے نظام کو مضبوط کرے۔ اور تیسری بات جو رب کائنات نے قرآن کی اس آیت کے اندر بیان کی وہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے، تو اس کو نافذ کرے۔ عوام کے لیے دستور کیا ہو؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہو، آپ کا انداز ہو، جو حکمران اپنی عوام کے نیچے اتار دے اور اپنی عوام کو اس پر عمل کرنے کا پابند بنائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن المیہ ہمارے یہاں یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ان چیزوں کا تصور ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ بھی ہے تو ہم اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ ہماری ڈیمانڈ صرف فقط کیا ہے، ہم سیور سے شروع ہوتے ہیں سڑک بننے تک، سڑک بننے کے بعد سے لے کر گیس تک، گیس سے بجلی تک، بجلی سے گھوم کر پھر سڑک تک، ہماری عوام اس طرف نہیں جاتی، اور اس ترقیاتی کاموں سے باہر نکلتی کوئی نہیں، جبکہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رب کی عبادت کو نافذ کرے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے پوچھ گچھ کرے، کمیٹیاں بنائے، ہیومن کونسل کے اندر زکات کے حوالے سے کمیٹی بنے، اور وہاں کی زکات جن جن پر بنتی ہے ان سے دوری لی جائے، اور پھر وہیں پر اسی ٹاؤن کے اندر، اسی یونین کونسل کے اندر غریب غربا لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ مگر ہماری اس طرح توجہ کوئی نہیں، آپ اپنے فیصلہ کرنے کے اندر ان چیزوں کو پیش نظر ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ اس میں جو تیسری چیز ہے کہ کیسے معاشرہ چلے گا، کیسے ملک ترقی کرے گا، کیسے ہماری سوسائٹی ترقی کرے گی، تو اس کا بہترین جو حل رب نے قرآن میں بحیثیت حکمران کی ذمہ داری کے بیان کیا
وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔